علی داماں پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ فیض رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ ہمارا پچھلا سیگمنٹ تھا تفسیر قرآن کا، اور شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر آتا ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی آیا کرتا ہے۔ اور ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے ہماری حدیث سیریز، اور ہمیں جس مہمان نے جوائن کیا آپ کو بتاتے چلیں، آپ استاد ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ میں، اور ساتھ ہی آپ لیکچرر ہیں IBA کراچی میں بھی۔ جناب مولانا عبید الرحمن روفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی ہے، پہلا روزہ ہے، اور کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ اور اس رمضان میں کچھ پلاننگ بھی کی ہوگی آپ نے کہ کس طرح جو ہے وہ کچھ منفرد کر رہے ہیں، یا بس ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیں گے؟ رمضان تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو ٹائم ہے، اس کے جو اوقات ہیں وہ تو بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور رمضان کا اسکیجول تو ہم مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سے ہی بنا لیتے ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے پہلے سے ہی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ عام طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ دنیا کی زندگی کو بہت کم سمجھتے تھے، اور کوئی لمبی نہیں سوچتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر سلام پھیرتے تھے تو دائیں طرف خود فرمایا کہ جب میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ میں بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ یعنی دنیا کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ تھی زندگی کے بارے میں وہ بہت ہی لمیٹڈ تھی، اور بہت ہی مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے۔ اس کو مجھے یہ اور حدیث یاد آئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور ان کے کندھے پر محبت سے ہاتھ مارا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیچھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا، یا عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ تو دنیا کی زندگی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ تھی، لیکن رمضان المبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بالکل بدل جاتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ پہلے نہیں، چند گھنٹے پہلے نہیں، چند دن پہلے نہیں، بلکہ 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان المبارک کا انتظار شروع فرماتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ رجب کو اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دے۔ تو وہ نبی کہ جو ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد اس کو یہ امید نہیں ہوتی کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا، لیکن رمضان المبارک کے بارے میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بدل جاتی تھی، اور 2 مہینے پہلے سے ہی اس کا ویٹ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو رمضان المبارک کا شیڈول تو پہلے سے ہی بن جاتا ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر تو قرآن مجید تراویح کے اندر سنانا، اور اس کے علاوہ میرا بیٹا بھی حافظ ہے تو اس کا بھی سننا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک بک ابھی عنقریب ہی جامعہ بنوریہ سے پبلش ہونے والی ہے، ہدایہ، جو ہمارے ہاں جیورسپروڈنس کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور اس کی کمنٹری بھی آج کل میں کام کر رہا ہوں، خاص طور پہ اس کے وہ چیپٹرز کے جن کا تعلق کمرشل جیورسپروڈنس سے ہے۔ تو الحمدللہ اس کے جو ہے وہ ارادہ ہے 3 ایک والیوم میں کام کرنے کا، اور پہلا والیوم بالکل تیار ہے انشاءاللہ۔ تو آج کل زیادہ تر مصروفیت رمضان المبارک میں اس کی بھی چل رہی ہے، اسی کے ساتھ ہے ماشاءاللہ۔ تو ہماری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقصد میں کامیاب فرمائے۔ مولانا صاحب سیگمنٹ ہمارا حدیث سیریز ہے، تو کچھ بیان کیجیے گا احادیث کے متعلق، کیا بتا رہے ہیں، کون سی احادیث ہیں جو آج ہمارے ناظرین سنیں گے، جانیں گے، اور اس پیغام کو بھی سمجھیں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث کی صورت میں اپنے امتیوں تک پہنچایا ہے۔ رمضان المبارک میں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، اور حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر ایک مستقل چیپٹر ہوتا ہے رمضان المبارک کے فضائل اور روزے کے فضائل کے بارے میں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے انتظار کرنا شروع کر دیتے تھے رمضان المبارک کا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہوگا۔ تو اس بارے میں بلا مبالغہ کہا جائے تو سینکڑوں احادیث ہیں، لیکن میں آج ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری اور مسلم نے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ
بعشر امثالها الى 700 ضعف، ابن آدم کا جو بھی عمل ہوتا ہے اس کا اجر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے کی جو ہے وہ استثناء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا الصوم، اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود اپنے ہاتھ سے اس کا وہ بدلہ دوں گا کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کو تولا نہیں جا سکتا، جس کو گنا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی مقدار ہی متعین نہیں ہے۔ انا اجزی بھی، میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو بے پناہ حساب دوں گا۔ اور اس کے اندر ایک عجیب پوائنٹ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ انا اجزی بھی، کہ میں خود اپنے ہاتھ سے بے پناہ اس کا بدلہ دوں گا، لیکن بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انا اجزا بھی، یعنی روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے دار کو میں خود اپنی ذات اس کے حوالے کر دوں گا اور میں خود اس کا ہو جاؤں گا۔ تو اگر اجزی بھی، جیسے یہ اگر ایکٹیو ورب ہو، اور جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں گرامر کے اندر فعل معلوم ایکٹیو ورب ہو، تو اس کا مطلب میں اپنے ہاتھ سے بے پناہ اس کو بدلہ دوں گا، لیکن اگر اس کو پیسیو ورب پڑھا جائے اجزا بھی، تو انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ رمضان المبارک کا ایک روزے دار کو رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا بدلہ دیا جا رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی ذات اس کے حوالے کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کا قرار دے رہے ہیں۔ تو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اس کو اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں گا اور بے پناہ بدلہ دوں گا، بے حساب بدلہ دوں گا، اور دوسری جو روایت ہے اس کے مطابق میں خود اس کو اپنی ذات اس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کے بعد اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ دار جب روزے کی حالت میں ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، اور زبان سے فلا یرفث ولا یسخب، زبان سے کوئی غلط بات نہ کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات کرے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کی کوشش کرے، اس کو کوئی گالیاں دے یا اس کو کوئی برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی کرنے کی کوشش کرے، تو آگے سے یہ ایک ہی جواب دے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ تو یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، جتنے بھی اعمال ہو روزے کے علاوہ، ان سب کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک لمٹ ہے، اور وہ اس لمٹ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اس کو اجر دیتے ہیں روزے دار کو، اور بعض دفعہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات ہی بدلے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس حدیث کے اندر حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے اور جنسی خواہش کو چھوڑ دے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزہ آنکھ کا بھی ہونا چاہیے، اور خاص طور پر روزہ جو ہے وہ زبان کا بھی ہونا چاہیے، اور زبان کی خوب روزے کے اندر حفاظت کرنی چاہیے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں، تو آپ اور مجبور ہو کر انہوں نے روزہ افطار کر دیا، روزہ چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے روزہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں انہوں نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی تھی، تو برائی کی وجہ سے روزہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ روزہ توڑنا اس کو قرار دیا گیا ہے، اگرچہ فقہی طور پر روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، روزہ ادا تو ہو جائے گا، لیکن وہ روزہ ایسا ہوگا کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ دو اہم سبق ہیں اور دو اہم نصیحتیں ہیں جو بخاری اور مسلم کی اس روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے کا اجر بے پناہ ہے، بے حساب ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ خود اپنے آپ کو ہی روزے کے حوالے کر دے روزے دار کے۔ اور دوسری جو بات بتائی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر زبان کی خاص طور پہ حفاظت کرنی چاہیے، اور زبان سے کوئی ایسا بول نہیں بولنا چاہیے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اور زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ ویسے میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ زبان کی ویسے بھی حفاظت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ روزے کی حالت میں تو زبان پہ کنٹرول کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کا حکم ہے۔ بخاری ہی کی دوسری روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ بہت ساری نصیحتیں ارشاد فرمائیں،
اس کے اندر اسلام کے جتنے فرائض ہیں، جتنی ڈیوٹیز ہیں، سب کو ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، جہاد کا ذکر کیا، اچھے اخلاق کا ذکر کیا، سب چیزوں کا ذکر کیا، وہ تقریباً 9-10 سے زیادہ بنتی ہیں۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی حضرت معاذ کو، اور فرمایا کہ اولا ادلک علی ملاک ذالک کلہ، کہ اے معاذ یہ جو میں نے تمہیں ایک پوری لمبی لسٹ بتائی ہے اعمال کی، کیا آخر میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ جو ان تمام اعمال کی بنیاد ہے اور جڑ ہے، اور اگر تم وہ ایک عمل کرنا شروع کر دو تو ان تمام اعمال کا کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ وہ کیا عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی، زبان مبارک نکالی اور اسے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد فرمایا کہ کف ھذا، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اور اس سے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جو شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زبان تو اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، اس کو یوز کیا جائے، بولا جائے، انسان تو بولتا ہی رہتا ہے صبح سے لے کر شام تک، تو کیا اس بولنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ ہوگا اور کوئی پوچھ گچھ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عجیب بات ارشاد فرمائی جو رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے اور بہت ہی قابل توجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر بہت سارے لوگ جو منہ کے بل گرائے جائیں گے جہنم کی آگ کے اندر، یہ ان کا کوئی دوسرا قصور نہیں ہوگا، یہ چوری کی وجہ سے نہیں، یہ ڈکیتی کی وجہ سے نہیں، یہ خیانت کی وجہ سے نہیں، یہ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، یہ حج کے دوسرے برائیوں کی وجہ سے نہیں، حصائد السنتہم، زبانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہی ان کو گرایا جائے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے ترمذی کی روایت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کی باڈی کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں، تمام اعضاء صبح کے ٹائم تکفر اللسان کلہا، یہ سارے کے سارے اعضاء اور سارے کے سارے پارٹس زبان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، کہ سارے دن اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو زبان کا معاملہ بہت ہی سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور اس کے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یہ زبان سے خیر کی بات کہے یا جو ہے وہ خاموش رہے۔ تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس حدیث کا پیغام، اور وہ پیغام یہ ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے پناہ ہے، بے حساب ہے، اور اللہ کی ذات ہی اس کا بدلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر جو اس حدیث میں پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے ہی رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان کی حفاظت کا بھی نام ہے۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے اندر ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ سوچا جائے کہ روزے کے اوپر اتنا بڑا بدلہ کیوں دیا جا رہا ہے اور روزے کا اتنا اجر کیوں بیان کیا جا رہا ہے، نماز کے اوپر تو یہ اس اجر کا ذکر نہیں ہے، حج کے اوپر اس، تو میں نے جو اس کے اوپر سوچا ہے، بلکہ میں ابھی آتے وقت بھی سوچ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کے بعد ایک مسلمان کے اوپر جو فرائض عائد کیے ہیں، جو لاگو کیے ہیں، جو ڈیوٹیز لگائی ہیں، وہ ٹوٹل 4 ہیں۔ ایک نماز ہو گئی، اور دوسرے نمبر پر حج ہو گیا، اور پھر زکوٰۃ ہو گئی، اور پھر روزہ ہو گیا۔ اگر انسان ان ساری ڈیوٹیز کے اندر غور و فکر کرے تو دیکھیں ان ڈیوٹیز کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اس کی بندگی مانگ رہے ہیں، بالکل اس سے اس کی وفا کو جانچنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو نماز کی جو عبادت ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے یہ کہا کہ بھئی نماز کا فلسفہ کیا؟ نماز کا فلسفہ یہ کہ میں نے زمین کے اوپر بہت سارے اپنے گھر بنائے ہیں، مسجدیں ہیں، اور ان کے اندر 5 ٹائم آ کر حاضری لگاؤ، اٹینڈنس لگاؤ، اور میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی مصروفیات سے نکل کر میرے گھر میں آؤ اور میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ ہاتھ باندھ کے، اور رکوع کرو میرے سامنے، اور سجدے میں گر جاؤ اور میری تسبیح کرو اور تلاوت کرو، بس اٹینڈنس لگاؤ 5 ٹائم آ کر روزانہ۔ تو یہ تو ہو گئی نماز، اور دیکھا جائے تو یہ آسان ہے، اور ویسے بھی نماز پڑھنے کے اندر تو اگر انسان کی نیچر اور فطرت تھوڑی سی صاف ہو اور اس کے اندر زیادہ گندگیاں نہ لگی ہوں تو نماز تو ایک تفریح ہے، اور نماز کے اندر تو انسان کو بڑی راحت اور سکون انجوائے کرتے ہیں، اور ایک قسم کی ایکسرسائز بھی ہے، ورزش بھی ہے۔
تو فریشنس دیتی ہے. ہاں بالکل بہت بالکل. بلکہ قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 16 پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس کے بعد فرمایا کہ خود نماز پڑھیں اور نماز کی پابندی اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں, لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ, تاکہ آپ زندگی کو انجوائے کریں, لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ, تاکہ وہ خوش ہو کر زندگی گزاریں. تو نماز کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنی زیادہ مشقت ہو. بالکل. اور نماز تو ایک قسم کی تفریح ہے اور اس کے اندر سکون ہے. بلکہ مجھے یاد آیا ہمارے ایک بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے ماشاءاللہ, اور نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا خاص ذوق عطا فرمایا تھا. تو ایک دفعہ یہ اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے, اپنے مریدوں میں بیٹھے تھے, اپنے شاگردوں میں بیٹھے تھے, تو بیان کر رہے تھے, نماز کے فضائل بتا رہے تھے, اور اسی دوران جو ہے وہ ایک دم خاموش ہو گئے, اور خاموش ہونے کے بعد تھوڑی سی سرد آہ بھری اور سوچنے لگے. تو ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے صاحب, انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا کیا, تو پوچھنے لگے کہ کیا جنت کے اندر بھی نماز ہوگی. تو جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت جنت میں نماز کا کیا تصور ہے, نماز تو ایک عبادت ہے, اور عبادات کی جگہ تو دنیا ہے, اور آخرت تو جنت تو بدلے دینے کی جگہ ہے, انعامات کی جگہ ہے, اجر و ثواب کی جگہ ہے, تو جنت میں نماز کا کیسے. تو پھر دوبارہ سرداہ بھری اور کہا کہ اوہ پھر جنت میں کیسے بیتے گی, اور جنت میں کیسے گزریں گے دن اور رات, اور کیسے ٹائم جو ہے وہاں گزرے گا. تو بہرحال نماز ایک ڈیوٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, یہ ایک فریضہ ہے, لیکن اس کے اندر کوئی اتنی خاص مشقت نہیں ہے, اور اتنی زیادہ وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو زیادہ اس کی وفاداری کو جانچا جائے. بلکہ تو اللہ سے ہم کلام ہونے, اللہ سے ہم کلام بات کرنے کا ایک موقع ہے, بات کرنے کا, آپ کھڑے ہوں اس کے سامنے اور دل کھول کے بیان کر دیں. اور جب بات اتنی علامہ صاحب نماز کے متعلق ہوئی ہے, تو میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کوئی آپ کی زندگی کی کوئی پریشانی ہو, آپ فرض نماز ادا کریں, 2 رکعت نفل پڑھیں, اور دل کھول کے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں. بالکل. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے نا آپ کے معاملات کو حل نہ. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ, جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے دوڑتے تھے, اور فرمایا کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. بلکہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تھوڑا سا پریشان ہوتے تھے, خاص طور پہ گرمیوں کے اندر, تو انتظار کرتے تھے ظہر کی نماز کا, اور جب تھوڑا سا ٹائم زیادہ باقی رہ جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظار کرنا مشکل ہوتا تھا, تو حضرت بلال کو فرماتے تھے کہ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا, کہ بلال جلدی اذان دو, جلدی اقامت کہو, نماز قائم کرو, ارحنا بہا, ہمیں سکون پہنچاؤ, ہمیں راحت پہنچاؤ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کے اوپر اتنا بڑا اجر رکھا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے. تو نماز ایک ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ مشقت نہیں, بس ایک اٹینڈنس لگانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں, اور ایک انجوائے کرنا ہے اللہ کے دربار میں آ کر اور اللہ سے باتیں کر کے. دوسرے نمبر پر ہے حج. حج کو لے لیتے ہیں, حج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے. تو حج کے اندر بھی دیکھا جائے تو یہ زندگی کے اندر ایک ہی دفعہ فرض ہے. بالکل ایسے, اور وہ بھی میرے خیال ہے صاحب حیثیت کے اوپر ہے, وہ بھی صاحب حیثیت کے اوپر ہے. بالکل. اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اگرچہ اس کے اندر مال بھی لگتا ہے انسان کا, اور انسان کو ایک گھر بار بھی تھوڑا سا چھوڑنا پڑتا ہے, لیکن اس کے اندر بھی اتنی زیادہ مشقت نہیں. بس اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنا لباس چھوڑو, تھوڑا سا پیسہ خرچ کرو, اور 2 سفید چادریں پہنو, اور میرا گھر میں نے ایک بنایا ہے مکہ المکرمہ کے اندر, اور اس کے ارد گرد جا کر چکر لگاؤ, سارے کام چھوڑ کے بس ہمارے پاس آ جاؤ, اور میدان عرفہ کے اندر تھوڑا سا ٹائم گزار لو. حج کے اندر تو یہ 3 ہی فرض ہیں, ایک احرام باندھنا ہے, اور دوسرے نمبر پر طواف کرنا ہے, اور تیسرے نمبر پر وقوف عرفہ ہے. باقی تو جتنے وہ واجبات ہیں, یہ سنتیں. تو گویا حج کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر ایک بار بس. اب اگر کسی کو 100 سے بھی زیادہ, جیسے بھی پچھلے دنوں ایک میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ میری دادی فوت ہو گئی ہے, اور ان کی کوئی ایج کیا تھی, 117 سال, ماشاءاللہ 17 سال ایج تھی, اور کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے 25 سال کی نمازوں کے اور روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو اگر یعنی کسی کو اتنی لمبی عمر ملی ہے, 117 سال ملی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے اندر ایک دفعہ میرے گھر پہ آؤ, 2 سفید چادریں اوڑھ کے, اور عرفہ کے میدان میں تھوڑا سا ٹھہر لو, تھوڑا سا وقوف ہوتا ہے, چند ہی لمحات کا وقوف ہوتا ہے. تو حج بھی کوئی ایسا, اگر اس میں ہے مشقتیں تو ہیں, چلنا ہے, لیکن اس لیول کی نہیں ہے, ہاں کہ کنٹینیو چلتا رہے, اور ایک انسان ایک لمبا پیریڈ ہو اس کے اندر, پورا مہینہ ہی ایک مستقل عمل میں گزر رہا ہے. مشکل سے جو ہے وہ کیا
ویسے تو حج کے 5 دن ہیں، لیکن جو حج شروع ہوتا ہے وہ تو وقوف عرفہ ہے 9 ذی الحجہ کو، اور اس کے بعد طواف زیارت ہے، اور باقی تو مجموعی طور پہ 5 دن بھی اگر لگا لیے جائیں تو حج کو لے لیا جائے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہیں خود اپنے حوالے کر دوں گا اپنے آپ کو تمہارے، اس لیے کہ اس کے اندر اس لیول کی مشقت نہیں ہے، اس لیول کی محنت نہیں ہے۔ اچھا، تو حج کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کس کو، زکوٰۃ کو لے لیتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی وہی بات ہے، صاحب نصاب اور صاحب حیثیت کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ دل بڑا کرنا ہے یہاں پہ، ہاں اس میں بھی اتنا بڑا دل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ یہ کہ اگر کوئی آدمی بہت ہی زیادہ نچلے درجے کا ہو اور بالکل ہی وہ پیسوں کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہو اور اس کو پیسے جمع کرنے کے اندر زیادہ مزہ آتا ہو، تو میرے خیال میں اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی مشکل ہے۔ زکوٰۃ تو ایک بہت ہی آسان عمل ہے، اور کیا ہے 2.5% ہے، یعنی اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تو اس کے اندر سے 2,500 روپے ادا کرنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے، اور وہ بھی سال کے اندر ایک دفعہ۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد ادا کرو یا روزانہ ادا کرو، بلکہ میں یہ آج سے 3-4 سال پہلے ایک کمیونٹی کو پڑھایا کرتا تھا، تو ان کے ہاں ایک کانسیپٹ تھا مذہبی کہ وہ عبادات کی جگہ بھی کچھ پیسے جمع کرا دیتے تھے، اور ان کے اندر زکوٰۃ میرے خیال میں 10% تھی یا اس سے بھی زیادہ تھی، اور بھی اس کے علاوہ مختلف قسم کے مالی ان کے اوپر جرمانے ہوتے تھے۔ تو میں کبھی کبھی ان کی اسٹوریاں سنتا تھا کہ میں نے آج یہ دیا، آج میں نے یہ دیا، وہ دیا، تو میں شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ سال کے اندر ایک ہی دفعہ وہ بھی جو ہے وہ 2.5%۔ تو بہرحال زکوٰۃ تو، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اسلوب اختیار کیے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا دیا ہوا مال ہے، بے شک، من مال اللہ الذی آتاکم، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اسی میں سے 2.5% دے دو، اور احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو۔ تو زکوٰۃ نکالنا میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ باقی رہ جاتا ہے روزہ، تو روزے کے اندر یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، دنیا کے اندر اس کے اوپر اتنی بڑی سرٹیفکیشن ہو رہی ہے کہ آپ کو تقوی کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ صرف تم پر فرض نہیں ہے، تسلی دی جا رہی ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اور اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، اس کے اندر شروع میں تو یہ کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھائی جیسے شام کو آؤ گھر پہ اور کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور لیٹ گئے، نیند شروع کر دی، تو فوراً اگلا روزہ خود بخود سٹارٹ ہو گیا۔ تو پہلے جو روزے کی ڈیوریشن تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس کے اندر بعض دفعہ جو ہے وہ بعض دفعہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں صحابہ اکرام کے کہ ایک صحابی جو ہے وہ انہوں نے روزہ رکھا، چلے گئے کھیتوں میں کام کیا، اور شام کو واپس گھر پہ آئے تو دیکھا کہ کھانا بھی تیار نہیں ہوا، تو افطاری کا موقع ہی نہیں ملا، تو ان کی آنکھ لگ گئی، اگلے دن بھی آنکھ لگ گئی۔ تو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کا 2 دن تک 3 دن تک روزہ چلا، اور شروع میں یہی حکم تھا کہ جیسے آپ آؤ گھر پہ، سحری کا کوئی تصور نہیں تھا، تو جیسے آپ آؤ اور جیسے آپ کی آنکھ لگی تو اگلا روزہ خود بخود سٹارٹ ہو گیا۔ تو شروع میں تو بہت لمبا روزہ تھا، بعض دفعہ 2 دن تک بھی روزے چلے جاتے تھے، 3 دن تک بھی روزے چلے جاتے تھے۔ روزے کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک تو بالکل کوئی چیز پینی نہیں ہے، یہ سب دیکھیں میری حالت ہو رہی ہے، وہاں میرے خشک ہو رہے ہیں لیکن وہ بولنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ کہ پانی بالکل نزدیک نہیں جانا اس کے، اور ہمارا کام تو ویسے بھی آسان ہے، میں تو رہتا ہوں یہاں پہ سائٹ ایریا کے اندر، تو بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں ورکرز کو، خاص طور پہ جو سریا مل وغیرہ ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی حیران کی ہوتی ہے کہ اتنا مشکل کام ہے، اور یعنی صبح سے لے کر شام تک اگر آپ کی 8 گھنٹے ڈیوٹی عام طور پہ رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے، تو سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور سخت بھوک لگی ہوئی ہے، بالکل، اور 8 نہیں اگر 5 اور 6 گھنٹے بھی ہو، اور محنت طلب کام ہے، تو آپ تو آدھے 1 گھنٹے میں اس گرمی کے حالت میں بالکل ہر 15-20 منٹ کے بعد آپ کو جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روزے کے اندر ایک مشقت ہے، اور روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی وفاداری کو جانچتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں آج کل روزہ میرے خیال میں 13-14 گھنٹوں کا ہے شاید تقریباً، اور بعض کنٹریز تو ایسی ہیں کہ جن کے اندر 18-18 19 گھنٹے کا ہے، اور جس کینیڈا ہو گیا وہاں میرے خیال میں سب سے زیادہ ڈیوریشن ہے روزے کی، اور بھی کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں صرف 1-1.5-2 گھنٹے کی ہوتی ہے افطاری، اور اس کے بعد دوبارہ اگلا روزہ پھر سٹارٹ ہو گیا۔ تو روزہ ایک اصل میں عمل ہی ایسا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عجیب طریقے سے اپنے بندے کی وفاداری کو جانچتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم نے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے، اگرچہ جون جولائی کی گرمی ہو اور دبئی کی گرمی ہو، ملتان کی گرمی ہو، سکھر کی گرمی ہو، اور بس روزہ رکھنا ہے، جیسے زندگی کی آپ کی بات میں نے کہا زندگی کے کام بھی ساتھ لے کے چلنے، اور جیسے جو وہ فجر طلوع ہو اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک
جتنی مرضی پیاس لگی ہو, ہونٹ خشک ہوں, جو کچھ پانی کے قریب بالکل نہیں جانا اور بالکل ہونٹ گیلے نہیں کرنے, اور جتنی مرضی بھوک لگی ہوتے ہیں بعض شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے اور وہ تو ہر آدھے گھنٹے بعد پورے گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں, تب وہ چل پھر سکتے ہیں. لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کہ روزے کی حالت میں بالکل معدے میں کوئی چیز نہیں جانی چاہیے اور کوئی چیز چکھنی نہیں ہے. تو اس میں اصل اللہ تبارک, اور پھر ایک دن بھی نہیں ہے, 2 دن بھی نہیں ہے, 3 دن بھی نہیں, 4 دن, پورا جو منتھ ہے 29 یا 30 دن ہے. اگرچہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی بڑی تسلی سے کہہ رہے ہیں کہ ایام معدودات, چند گنے چنے دن ہے بھائی, اتنے زیادہ نہیں ہے, 12 میں سے صرف ایک ہی مہینہ ہے. تو اصل میں روزے کے اندر مشقت ہی ایسی ہے, واقعتاً جب انسان جو ہے وہ کسی مشکل کام میں لگا ہوا ہو, کھیتوں میں کام کر رہا ہو اور یا کوئی دوسرا کام کر رہا ہو, تعمیراتی کام کے اندر لگا ہوا ہو, دن کے 12 بجے 1 بجے سخت پیاس لگی ہو, سخت بھوک لگی ہو اور دل چاہ رہا ہو کہ 2 لقمے لے لوں, اور لے بھی سکتا ہے انسان تنہائی میں جا کر کسی کو. روزے کے اندر تو ایسا ہے کہ اس کے اندر آدمی اگر چھپکے سے بہت کچھ کر لے تو باہر یہ شو کرے کہ اس کے اندر تو ریاکاری ہو بھی نہیں سکتی ہے. ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ الصیام لا ریاء فیہ, کہ روزے کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی, روزہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ دنیا سے کتنا چھپ لیں, ہاں جتنا مرضی چھپ لیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس کے اندر ایک مشقت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عجیب طریقے سے بندے کی وفاداری کو جانچتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ عجیب طریقے سے ٹیسٹ لیتے ہیں کہ تم نے بالکل کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے. تو جب بندہ اس کے اندر پاس ہو جاتا ہے اور وہ پورے 29 دن کی یا 30 دن کے روزے جو شرعی تقاضے ان کے مطابق پورے کرتا ہے, تو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ارشاد ہے کہ انا اجزی بہ, میں ہی اپنے ہاتھ سے بے پناہ اس کا بدلہ دوں گا اور میں خود ہی اپنی ذات آپ کے جو ہے وہ اس کے حوالے کر دوں گا. یہ کتنی بڑائی ہے اس رب کی کہ وہ کہتا ہے کہ تم نے میری خواہش کو, میری مرضی کو پورا کیا, تو اب میں تمہیں جو ہے وہ اتنا نوازوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں. بلکہ اسی حدیث میں یہ ورڈنگ بھی ہے کہ یدعو طعامہ وشہوتہ لاجلی, پہلے تو یہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا, اور اس کا آگے ریزن بھی بتایا کہ یدعو طعامہ وشہوتہ لاجلی, کہ انسان روزے کی حالت میں کھانا پینا اور جتنی بھی اس کی خواہشات ہیں وہ سب میرے لیے چھوڑتا ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بدلے کے اندر خود اپنی ذات ہی بندے کے حوالے کروں. اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات خود بندے کے حوالے کر دے. دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں, جو نیچر کو فالو کرتے ہیں, بالکل, جو وہ جتنی بھی محنتیں کر رہے ہیں صرف اللہ کو پانے کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ مل جائے. اگر کوئی آدمی جتنی بھی اس کی کائنڈز ہیں اور جتنی بھی ٹائپس ہیں مشقتوں کی, محنتوں کی, تو سب اس لیے محنتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ مل جائے. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے آپ کو حوالے کرنے کی آفر دے رہے ہیں. تو بہت عجیب جو ہے وہ ایک بالکل یہ اس روزے کی فضیلت ہے, اس رمضان المبارک کی فضیلت ہے. ناظرین کرام, ایک طرف تو ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندے کو حکم دیا اپنے بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا, ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ پانی تو نہیں پی رہے لیکن زبان سے فحش الفاظ بھی کہہ رہے ہوں, آنکھیں سارے گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہی ہوں, تو بھی بات مکمل نہیں ہوگی, تو بھی بات ادھوری رہ جائے گی. اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ زبان کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا معاملہ بھی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اور بد نظری کے متعلق تو ویسے ہی بڑا ہے, بہت حدیث میں آتا ہے العینان تزنیان, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, وزناہما النظر, اور آنکھوں کا زنا یہ ہے, بدکاری یہ ہے کہ غلط چیزیں دیکھی جائیں اس سے. تو روزے کے اندر خاص طور پہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں بھی انٹرنیٹ کی سہولت ہے. تو اس دور کے اندر نظروں کی خاص طور پہ حفاظت کرنا بہت ضروری ہے, اور روزے کی حالت میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو نظروں کی بھی حفاظت کریں. اور ساتھ ہی علامہ صاحب نے جو سوال مجھے بارہا, آج سے نہیں کافی زمانے سے سوال میرے دل و دماغ میں گردش کرتا رہا ہے کہ کیوں روزہ سب سے بڑھ کر, کیوں روزے کو اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت کے ساتھ اس کو بریف کیا ہے کہ ساری عبادات ہیں, سب کی اہمیت ہے, لیکن یہ ایک مہینہ ہے جس میں ٹھیلے والے کو ٹھیلا بھی لگانا ہے, نوکری پہ جانے والے کو نوکری پہ بھی جانا ہے, کوئی اور آپ کام کرتے ہیں وہ بھی انجام دینا ہے, گھر کے کام بھی سارے کرنے ہیں, اور سب لے کر چلنا ہے, نمازوں کے ساتھ تراویح بھی ادا کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس ساری مشقت کے نتیجے میں خوش ہوتے ہیں, بس شرط یہ کہ آپ نے اس روزے کا حق ادا کیا, تو اللہ تعالیٰ پھر اتنا نوازیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ جڑے. یہاں ہمارے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے روز کچھ نئی احادیث کے ساتھ ملاقات ہوگی. ناظرین کرام, اس وقت ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ایک بہت ہی مختصر سے بریک کا. جب واپس آئیں گے کچھ نئے مہمان, کچھ نئے چہرے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تو تب تک کہیں نہ جائیے, ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد. فیض رمضان
فیض رمضان